السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل کے سوال ہیں کچھ، ان کے جواب اور اس کے بعد آگے چلیں گے۔ کچھ سوال ایسے ہیں کہ جو اتنے بڑے کراؤڈ میں ان کو ڈیمو نہیں کیا جا سکتا، اپنے اپنے گروپس اور کلاسز میں کیجیے۔ مثلا کسی نے کہا کہ مریض لیٹ کر نماز کیسے پڑھے گا، کیسے لیٹتے ہیں؟ دائیں کروٹ لیٹیں گے یا سیدھے لیٹیں گے یا ٹیک لگا کے جیسے عام طور پر اسٹریچر پہ پڑے ہوتے ہیں؟ اور قبلہ رخ کیسے ہوگا؟ جو اس کے اٹینڈنٹ ہوں گے وہ اس کے بیڈ کو یا اس کو اس طرف کر دیں گے۔ مثلا اگر رائٹ سائڈ پہ وہ لیٹ کے پڑا تو قبلے کی طرف رائٹ سائڈ ہو جائے، یعنی کہ سرانہ اس طرف ہے یا دوسری طرف۔ یعنی مریض کی بھی قسمیں ہیں نا، ایک وہ مریض ہے ویسے چلتا پھرتا ہے، کرسی بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، ایک وہ مریض ہے کہ جو چل پھر نہیں سکتے کہ انتہائی بوڑھا ہے، اور ایک اسٹریچر پہ، ایک ہاسپٹل میں، گھر میں۔ تو حسب ضرورت جتنی بھی سہولت ہوگی اس کے مطابق وہ، یہ بتایا گیا تھا کہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تو آنکھوں کے اشارے سے پڑھے گا، اگر وہ بھی نہیں کر سکتا تو دل میں پڑھے گا، لیکن پڑھے گا ضرور۔ ٹھیک ہے، تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس مریض کی بات کر رہے ہیں۔ اگر پریگنینسی کے دوران کبھی کبھار بلیڈنگ ہو تو کیا وہ حیض ہوگا؟ نہیں۔ کیا اس میں نماز پڑھیں گے؟ پڑھیں گے۔ بچے کو دودھ پلانے والی ماں روزے نہ رکھ سکے تو کیا وہ کسی کو راشن دے کر رکھوا سکتی ہے کہ قضا ہی ادا کرنا ہوگی؟ اسے قضا ادا کرنا ہوگی، اس وقت اس کو چھوٹ ہے، یعنی روزے نہ رکھنے کی۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف فدیہ بھی کافی ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو بھی ایسا شخص ہو کہ بعد میں رکھ سکتا اسے رکھنے چاہیے۔ ٹھیک ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ کی تفسیر میں میں نے اس کو بہت اچھی طرح واضح بھی کیا۔ کسی کے سر میں دم کروں تو ہمیشہ وہ کہتے ہیں سکون آ گیا، اپنے جسم میں درد ہو تو جو بھی پڑھوں آرام نہیں آتا، آپ کسی اور کو کہہ دیں۔ یہ ایسے ہوتا ہے، اگر آپ اپنے آپ کو خود خارش کریں یا مساج کریں تو وہ اس طرح افیکٹو نہیں ہوتا جب کوئی دوسرا آپ کو کرتا ہے، تو آپ کسی اور کی خدمات حاصل کر لیں۔ کیا گیلی مٹی سے تیمم کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، سوکھی سے ہی کریں گے، الا یہ کہ بارش ہے اور سوکھی کہیں بھی نہیں ہے تو تھوڑی سی لے کے ہاتھ پہ سکھا لیں اور پھر اس کو سوکھی مٹی بنا لیں اور اسی سے کریں۔ ہم قیلولہ کرنے کی وجہ سے ظہر اور عصر کو جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ سو کر اٹھنے کے بعد کلاس میں جانا ہوتا ہے۔ آپ اتنا کیوں سوتے ہیں کہ آپ کی نماز لیٹ ہو؟ قیلولہ کتنے منٹ کا ہوتا ہے؟ 5 سے 15 منٹ، اس سے زیادہ تھوڑی۔ کیا دم کر کے پانی میں پھونک ماری جا سکتی؟ پانی کے اندر پھونک نہیں مارنی چاہیے کیونکہ یہ منع ہے کھانے کی چیز میں پھونک مارنا، لیکن دور سے اگر آپ دیکھ کے دم کر رہے ہیں تو اتنا بھی کافی ہے۔ پھونک جو ہے نا وہ انسان کے جسم پر ہی ماری جائے گی بیسیکلی، اگر دور سے ایسے کر لیں پانی کو تو اور بات ہے، اندر نہیں۔ لوح قرآنی سے دم کیا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ لوح قرآنی وہ جس میں کاف ہا یا عین صاد حروف مقطعات ہیں، اس لیے کہ وہ حروف ہیں اور ہمیں جو باقاعدہ الفاظ ہیں ان کو پڑھنا چاہیے۔ یہ اسکارف جو آپ نے اوڑھ رکھا ہے مجھے بہت پسند ہے، مجھے پہ صدقہ کر دیں، آ کر لے جائیں مجھ سے۔ ٹھیک ہے، یہ لینا تو یہ لے جائیں، جو کل لیا ہوا تو وہ لینا تو وہ لے لیں۔ اچھا، اگر آیت الکرسی یا کوئی سورت لکھی ہوئی کسی پیالے میں ہے تو کیا اس میں پانی کی دم سے پیا جا سکتا ہے؟ لکھے ہوئے پہ پینے کی بجائے بہتر ہے کہ آپ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں۔ ٹھیک ہے، کوئی شخص جادو کے توڑ کے لیے تعویذ دم کر کے پہن لے، دم کر کے کیسے پہنتے ہیں؟ تعویذ کو لٹکانا اور پہننا درست نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پہ لٹکائے نہیں بلکہ پڑھ کے جو کل طریقے بتائے گئے ہیں ان کو استعمال کیا۔ اگر کسی کو نظر لگی اور یہ پتا ہو کہ کس کی لگی ہے تو کیا یہ طریقہ ہے کہ وہ اپنے جسم کا پانی دھو کر نظر لگنے والے پہ چھڑک دے؟ اپنے کا نہیں، جس کی لگی ہے اسی پہ چھڑکیں گے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کرسی پہ بیٹھ کے پڑھنے کا طریقہ پوچھا ہے۔ اگر ایک شخص ایک لمحے کے لیے بھی کھڑا ہو سکتا ہے نا تو اس کو بھی قیام میں کھڑا ہونا چاہیے، اور اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں تو رکوع آپ اگر بیمار نہیں ہے تو پورے کا پورا کیجئے، اور اگر آپ بیمار ہیں تو جتنی آپ کی کمر جاتی اتنا کر لیں، پھر اس کے بعد آپ دوبارہ کھڑے ہو کے پھر سجدے میں جا سکتے ہیں تو چلے جائیں، نہیں جا سکتے تو پھر آپ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے آپ سجدہ کریں۔ رکوع کے لیے یہ ہے، یعنی اگر آپ کھڑے ہو کے رکوع نہیں کر سکتے اور بیٹھ کے رکوع بھی کرنا ہے تو رکوع کے لیے نصف جھکے اور سجدے کے لیے اس سے زیادہ۔ ٹھیک ہے، اور اشاروں سے پڑھ لیجیے، باقی اسی طرح ہی ہوگی۔ ٹھیک، ہاں گھٹنوں پر ہی ہوں گے جی، کیونکہ کسی اور چیز کے اوپر سجدہ نہیں کر سکتے جیسے میز وغیرہ۔
بہت سے لوگ وظیفہ پڑھتے ہوئے بولتے نہیں، کہتے ہیں بولنا نہیں، وہ اس لیے کہ ان کے خشوع خضوع میں خلل پڑتا ہوگا نا. کیا دم کرتے ہوئے کسی سے کوئی بات نہیں کر سکتے؟ نہ کرے تو بہتر ہے، تاکہ ایک کام جو کر رہے ہیں اس کو تسلی سے کرے، ورنہ بھول جائیں کہ کیا پڑھا تھا کیا نہیں پڑھا تھا. اسے لکھا ہے چہرے پر لگانے کے لیے دوائی کریم سے پہلے سورۃ البقرہ کی آیت سے بغت اللہ ومن احسن من اللہ سے بغت پڑھ لیں. قرآن کی آیت ہے، لیکن قرآن کو صرف ان مقاصد کے لیے، اس آیت کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس سے بغت سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا رنگ. آپ کو دیکھ کے خدا یاد آئے. ٹھیک ہے. جن کتنی قسم کے ہوتے ہیں، کتاب ایک لے لیں وہاں سے بک سٹال سے جو جنات پر ہے، اور وہ پوری پڑھ لیں، سب پتہ چل جائے گا. بعض اوقات نیومرولوجسٹ قرآنی آیت یا سورت کسی خاص مسئلے کے لیے بتاتے ہیں، انہیں ان کے کہنے پر پڑھنا یا یقین رکھنا کہ اللہ شفا دے گا یقین کیا جا سکتا ہے. تو اس سے زیادہ یقین رکھے نا ان چیزوں پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. ٹھیک ہے، وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ آیت پڑھو تو پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے. یہ کسی نے لکھا ہے کہ کل آپ نے جو ہوم ورک دیا تھا بلڈ گروپ کے بارے میں تلاش کرنے کا، تو اس کا بہت فائدہ ہوا اور مزہ بھی آیا، کیونکہ وہ وقت جب کوئی چیز کھائی اور دوسروں کو نقصان نہیں اور مجھے ہوا تو یاد آیا اور بات بھی سمجھ آ گئی کہ ایسا ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی کہ ایک ہی چیز دوسرا کھا رہا ہے اس کے لیے ٹھیک ہے اور میں نے کھائی تو میں بیمار ہوں. خیر، اپنے بلڈ گروپ کے حوالے سے تو بہت سی چیزیں پتہ چلی. یہ کچھ جنرل باتیں جو اس چارٹ میں تھی وہ شیئر کروں گی. جو چارٹ انہوں نے پڑھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہنی سوٹیبل فار آل بلڈ گروپس، یعنی ہنی ایسی چیز ہے جو آل بلڈ گروپس کے لیے ٹھیک ہے. فگ ایکسیلنٹ فار آل، سب بلڈ گروپس کے لیے بہترین. ہائیلی بینیفیشل فار آل بٹ سوٹیبل فار بی ٹائپ. ڈیٹ سوٹیبل فار آل بلڈ گروپس، یعنی کھجور بھی سارے بلڈ گروپس کے لیے سوٹیبل ہے. اچھا، پھر انٹرسٹنگلی پورک پوائزنس فار آل بلڈ گروپس، سب کے لیے نقصان دہ، حیرت کی بات ہے. پھر ہیم، یہ بھی پورک کی قسم ہوتی ہے، یہ بھی لکھا ہے پوائزنس فار آل بلڈ گروپس. پھر بیکن پوائزنس فار آل بلڈ گروپس. جب میں یہ چارٹ پڑھ رہی تھی تو مجھے جہاں ان چیزوں کا جو مجھے بہت پسند ہے، مثلاً آئس کریم، پتہ چلا جو میرے لیے ہرگز فائدہ مند نہیں، تو اس پر بہت دکھ بھی ہوا. خوشی ہونی چاہیے تھا کہ پتہ چل گیا. الحمدللہ ساتھ جب یہ پڑھا تو اطمینان اور خوشی حاصل ہوئی. جن اشیاء کا قرآن و حدیث سے فائدہ معلوم ہوتا ہے وہ سائنس کی تحقیق سے بھی سب کے لیے قابل استعمال اور فائدہ مند ہے. اور جس چیز کو قرآن نے حرام کیا، لحم الخنزیر، اس کی تینوں معروف قسمیں انسانی جسم اور ہر قسم کے بلڈ ٹائپ کے لیے زہر ہیں. اللہ اکبر. پڑھ کر خوشی بھی ہوئی اور اللہ پر پیار بھی کہ اس نے کتنے پہلے ہی تاکیدی طور پر ہمیں اس چیز سے خبردار کر دیا جو ہمارے لیے اچھی نہ تھی، اور ان کے متعلق علم بھی دیا جو مفید ہے. اللہ ہم سب کو حلال طیب اور جو ہماری اپنی صحت کے لیے اچھا ہو وہی کھانا نصیب کرے. چلیے ٹھیک ہے. کچھ لوگوں نے اپنے تجربے شیئر کیے دم کرنے کے، اور ان کو فائدہ بھی ہوا اور تھرل بھی. تو انشاءاللہ یقین کے ساتھ آپ کرتے رہیں گے تو بہت فائدہ ہوگا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کا ذکر کرنے کا موقع مل جاتا ہے اسی بہانے. اور اللہ تعالیٰ کسی تکلیف میں کیوں ڈالتے ہیں؟ تاکہ ہم اس کی طرف رجوع کریں، اور وہ مقصد پورا ہو جائے تو بس ٹھیک ہے.